والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے۔ چند مہینے پہلے میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو اس آیت کے پہلے حصے پر ہم نے مختصر گفتگو کی تھی۔ اس کے اگلے دو حصے جو ہے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، بلکہ اگر یہ ہو سکے اب الحمدللہ ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے اور پرنٹڈ تفاسیر بھی موجود ہیں۔ اس آیت کی تفسیر 3-4 مرتبہ الگ بیٹھ کے پڑھے۔ پروردگار عالم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت ساری باتیں ہمیں اس ایک آیت میں سمجھائی ہیں، اور 3 مین پوائنٹس ہیں اس کے۔ پہلا پوائنٹ رزق حلال کا ہے، اس پر ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی، اور ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ بعض اوقات ہم بلا وجہ غیر ضروری طور پر ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی روزی کو مشکوک کر لیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اگلے جو 2 پوائنٹس ہیں اس کے، واشکروا للہ، ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کا شکر بجا لاؤ، تو وہ ایک مرتبہ بھی کہہ دیا تو بس ہو گیا جی۔ ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ اب سمجھنا ہے کہ شکریہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا دار لوگ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہمیں تو اللہ کا جو قانون ہے اور پیارے نبی کے جو فرامین ہیں انہی کی روشنی میں ساری چیزیں سمجھنی ہیں، لیکن بہرحال شریعت اس چیز سے بھی نہیں روکتی ہے کہ دنیا میں جو تمہارے مشاہدات ہیں، جو تمہارے تجربات ہیں، اور جو تمہارا سیٹ اپ چل رہا ہے، جو تمہارا نظام چل رہا ہے، اس کو بھی بے شک سامنے رکھ لو، تمہیں رہنمائی ملے گی، مدد ملے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی ہر بندے کو یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ زبان سے جو بھی کہتے رہو، ہمیں پتہ ہے آپ کا۔ وہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی حرکتوں سے۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہ زبانی دعوے جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ عملاً ہمیں اللہ کا بندہ، اللہ کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت مند بنایا، میں کمزور نہیں ہوں، لاغر نہیں ہوں، معذور نہیں ہوں، بالکل فزیکلی فٹ ہوں، اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اس نے زبان سے یہ شکر ادا کیا، لیکن مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، مقصد آگے ہے۔ اس بندے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی شکر گزاری میں کتنا سچا ہے۔ اس نے اپنے عمل سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے لائف سٹائل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں واقعتاً اللہ کا شکر گزار ہوں صحت پر۔ وہ کس طرح کہ اس صحت کو، اس طاقت کو
کسی ایسے کام میں استعمال نہ کرے جس سے اللہ نے روکا ہو، جو گناہ کا کام ہو۔ اگر زبان سے دن میں پوری تسبیح پڑھ رہا ہو، شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن حرکات و سکنات ایسی نہ ہوں کہ یہ صحت غلط کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو یہ شکر گزار نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑا عہدہ دیا، کتنے سارے لوگوں کی چھٹی منظور کرنا، نوکری پہ رکھنا، نکالنا، تنخواہ دینا، اس کا اختیار تو نے مجھے دے دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اب امتحان بھی شروع ہو گیا کہ قلم کی اس طاقت کو ناجائز استعمال نہ کریں۔ فیورٹزم اور ڈسکریمنیشن، یہی تو کرپشن ہے۔ میرٹ سیٹ کرے کوئی بھی آرگنائزیشن، ملک ہو، صوبہ ہو، ضلع ہو، تحصیل ہو، ڈسٹرکٹ ہو، ایک چھوٹا سا ادارہ ہو، ایک چھوٹا سا آفس ہو، اس کو بہت حد تک اجازت ہے کہ وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اور میرٹ سیٹ کر لے، لیکن جب سیٹ کر لے تو پھر اس پر پورا اترے، حقدار کو حق ملے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، نرمی والا رویہ اور ظلم نہ ہو، قلم کا صحیح استعمال ہو، تب شکر گزاری ہوگی۔ قلم کا غلط استعمال کر رہا ہے، زبان سے پڑھتا رہے تسبیح، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے وافر مقدار میں روزی عطا فرمائی، رزق دیا، یکم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، جو دل میں چاہا، جو فیملی نے ڈیمانڈ کی، مہینے کی کسی بھی تاریخ میں جا کے میں بڑے آرام سے بازار سے خرید لیتا ہوں۔ اللہ تیرا شکر، بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ تیرا شکر۔ لیکن امتحان یہ ہے کہ اس رزق کو، اس مال کو، اس دولت کو کسی ایسے کام میں استعمال نہ ہونے دے جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہوں۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نافرمانی کا کام، بعض چیزیں تو ہمارے پاس اٹ سیلف ایسی ہیں نا کہ جو کھلم کھلا گناہ ہے، ان میں 1 روپے بھی خرچ کرتا ہے، 10 خرب روپے اس کے پاس موجود ہے، کہتا کوئی بات نہیں، اب 1000 روپے اس میں کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو زہر جو ہے وہ کلو کے حساب سے نہیں لی جاتی ہے۔ آگ لگانے کے لیے ایک چھوٹی سی ماچس ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے وافر مقدار میں رزق دیا۔ اب اس کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، گناہوں والے کاموں میں استعمال کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اٹ سیلف تو غلط نہیں ہے، لیکن ہمارا یوزیج ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں، لمبی لسٹ ہے، لیکن میں بالکل قریب کی مثال آپ کو یہ ایئر کنڈیشن کی دے دیتا ہوں۔ سونے کا شیڈول ہم نے غلط بنایا ہوا ہے، رات کو 11، 11:30، 12 بجے جا کے ڈنر ہو رہا ہوتا ہے، پھر گپ شپ ہوتی ہے، 1:30، 2 بجے جا کے سوتے ہیں، ایئر کنڈیشن
جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر دیا ہے وہ تو وہی 16-17 پر سیٹ کر کے سوتے ہیں، جن کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ 26 پہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ الیکٹرک والوں کو بھی نمٹنا ہے۔ اب 2 بجے جو بندہ ایئر کنڈیشن چلا کے سویا ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اذان کی آواز نہیں آئے گی، الارم اس نے نہیں لگایا ہے، فجر کی نماز 10 بجے 10:30 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ یہ ایئر کنڈیشن بذات خود زحمت نہیں تھا، اس کا استعمال ایسا کر لیا کہ اس نے نماز سے غافل کر دیا۔ اگر میں یہ کر لیتا کہ بھئی میں دیر سے سو رہا ہوں اور میری آنکھ نہیں کھلے گی تو آج میں اے سی نہ چلاؤں، پنکھے سے نیند کر لوں، فجر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، تو اس نعمت کا شکریہ ادا ہو جاتا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ 4 ویل گاڑی پہ بیٹھ کے مجھے سائیکل والا، پیدل چلنے والا بندہ وہ نظر نہ آئے، میں جس طرح چاہوں اس کو چوٹ لگا کے چلا جاؤں۔ 6 بلین کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو مجھے مہران والا اور کلٹس والا وہ گھٹیا نظر آنے لگ جائے، یہ نہ شکریہ نہیں ہے، یہ پراؤڈنس تو بہت ہی بری چیز ہے، یہ تو صرف اللہ کی۔ بہرحال میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ شکر جو ہے یہ ہر نعمت جو ہم کہتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، تو وہ شمار کرنا جو ہے کاؤنٹ کرنا بالکل اسی طرح، لیکن اس کے ساتھ ہی نعمت کا جب لفظ آتا ہے تو پھر بندے پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ تو اگر یہ اصول ذہن میں رہ جائے کہ ہر نعمت کو صرف اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح مالک اجازت دیتا ہے، تو پھر ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بات، آنکھ، میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بالکل نارمل 6x6 جی میں اندھا نہیں ہوں، لیکن اس آنکھ کو اگر اللہ تعالیٰ کے نیکی کے کاموں میں استعمال کرتا ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھا، قرآن پاک کو دیکھا، غریب کمزور آدمی پر نظر پڑی تو فوراً وہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بک، تو یہ آنکھ کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھ سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی فرق نہیں پڑ رہا میرے ایٹیٹیوڈ پر، تو آنکھ کا شکریہ دیں۔ پھر آنکھ کو اگر گناہ میں استعمال کر رہا ہے تو یہ تو پھر اگلا درجہ ہے ناشکری کا، بغاوت کا۔ بالکل اسی طرح کان ہے، زبان ہے، زبان کا غلط استعمال کتنا ہم کرتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنی زبان مبارک باہر نکال کے یوں 2 انگلیوں میں پکڑ لی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کف علیک لسانک ھذا، کف علیک لسانک ھذا، کف علیک لسانک ھذا۔ اب اس زبان سے ہم بعض اوقات ایک چھوٹا سا لفظ بولتے ہیں اور سامنے والے کے دل پر زخم کر جاتے ہیں۔
اس زبان سے ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، صرف شاؤٹنگ ہی اونچی آواز ہی بعض اوقات دوسرے کو کتنا ہارٹ کر جاتی ہے۔ زبان کا ایک ایک پارٹ کا شکریہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے اس ٹاپک کو میں کلوز کرتا ہوں، کہ لمبی لسٹ ہے، ہم جتنی بھی گنتے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے جتنے پارٹس ہیں نا، اور آج ہم نے جو گنے ہوئی ہیں 360 بتاتے ہیں، ہر عضو کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، ہر عضو کا۔ اب ہر عضو کا شکریہ ادا کرنا یعنی اس عضو کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح وہ اجازت دیتا ہے، جس نے دیا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی ہم پر بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، بڑی رعایتیں دی ہیں۔ اتنا دنیا کا کوئی باس فلیکسیبل نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہماری طرح کا انسان ہے، 360 پارٹس اس کے لیے، اور بعض صلاحیتوں میں ہم سے کم تر ہوتا ہے، لیکن بہرحال اسٹیٹس تو وہ، اس کا ہر وقت اپنا قانون اور تلوار اور وہ۔ اللہ رب العالمین مالک ہو کر اتنی فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے، اتنی کنسیشن دیتا ہے۔ اب یہ جو 360 پارٹ کے شکریہ پر ہی بات ہے نا، شارٹ کٹ دے دیا، یہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے 100 پورا کر لیں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، گویا کہ آپ نے، چلیں اللہ یہی شمار کرے گا کہ تم نے 360 پارٹس کا شکریہ ادا کر دیا، حالانکہ پڑھے تو زبان سے ہی ہیں، لیکن سارے اعضاء سے کی طرف سے شکریہ ادا ہو گیا۔ مگر وہ طوطے کی طرح صرف پڑھنا نہیں ہوگا، پھر دل کی گہرائیوں سے ان الفاظ کے معنی مفہوم کو سامنے رکھ کر جب ہم پڑھیں گے تو تب ہے بات۔ تو میرے بھائیوں، اچھا پڑوسی، نیک بیوی یا نیک شوہر، اچھی سواری، اچھا باس، یہ گنتے جاؤ لسٹ، یہ نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ بھی اسی طرح ہے۔ اب آپ کہیں کہ اللہ نے مجھے نیک بیوی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے، تو اس نیک بیوی کے پھر حقوق بھی تو ہیں نا، نیک شوہر تو اس کے حقوق بھی ہیں، اچھا پڑوسی ہے تو پھر اس کے حقوق بھی ہیں، اچھا باس ہے تو پھر اس کے حقوق بھی ہیں۔ باس اپنی ذمہ داریوں کا ذمہ دار ہے، اللہ کے ہاں وہ جواب دے۔ امپلائیز، سب آرڈینیٹس، ان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ادارے کی طرف سے، وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ بعض اوقات باس کو نہیں پتہ چلتا، انسان ہے نا، 100 چیزیں ہم چھپا لیتے ہیں، جج کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کر لیتے ہیں، عدالت میں فیک ڈاکومنٹس پیش کر لیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے۔ تو یہ چیز سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں گے، یہ لائف سٹائل اپنائیں گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ ایک ایک نعمت جس کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں نا، جس کے لیے آپ کے دل میں قدر ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، میں کچھ نہیں، یہ اس کا کرم ہے۔ روزی پر بھی، مال پر بھی یہی کہے کہ میرے زور بازو کی کمائی نہیں ہے،
مجھ سے کتنے زیادہ ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، صحت بھی اور ہر چیز، یہ اس کا کرم ہو گیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس انداز سے ہر چیز کو جب تو اللہ کی نعمتیں اور برسیں گی، ہم سمیٹ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں۔ آج سے اگر 70 سال پیچھے چل جائیں، کسی کو تھا کہ بھئی ایئر کنڈیشن بھی آ جائے گا، تو اللہ یہ نعمتیں ہیں نا، اللہ اضافہ کرتا جا رہا ہے، انسان کو صلاحیت دیتا ہے، وہ ٹیکنالوجی ایجاد کرتا ہے اور ساری چیزیں بناتا چلا جا رہا ہوتا ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری چیزیں سستی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ جو آخری حصہ اس آیت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اس پر پھر بات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اس وقت ہمارا ملک بالخصوص اور پورا عالم اسلام بہت سارے مسائل میں الجھا ہوا ہے، پھنس گئے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جو سیلاب کی کیفیت ہے، بارشوں کی کیفیت ہے۔ اللہ، کتنے تیرے غریب بندے بے گھر ہو گئے، بے روزگار ہو گئے اور تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ، اپنے خاص فضل و کرم سے ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو لوگ ان کی مدد میں، ان کی خدمت میں مصروف ہیں، اپنا پیسہ دے رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں، اللہ ان کی اس کوشش، کاوش اور خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ، جو لوگ بیمار ہیں تجھ سے شفا مانگتے ہیں، پروردگار اپنے خاص فضل و کرم سے سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، توحید پر فوت ہوئے، ہمارے حاجی عتیق باڑی صاحب، ہمارے والد صاحب اور جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، نیکی پر گئے، اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تو سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول کر کے کئی گنا کر کے ان کو ثواب عطا فرما، ان کی ہر خطا سے درگزر فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے، اللہ اولاد کو ان کے لیے صحیح معنوں میں خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، اپنے خاص فضل سے ہی ہمیں تو عطا فرما۔ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو نیکی کا موقع ملتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بڑوں کی صحیح خدمت کر سکیں۔ اے اللہ، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہم زبان سے بیان کریں یا نہ کریں تو سب جانتا ہے۔ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو لوگ مقروض ہو گئے، قرضوں کے نیچے دب گئے، اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ، جو لوگ دین کی خدمت کے لیے دینی مدارس، مساجد، ویلفیئر کے ادارے اور متاثرین، غریب، بیوگان، یتیم بچے جن کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، ان کو دین اور دنیا کا بہتر صلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔